أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت صلوات بوضع بلند محمد وعلى محمد رنتر صلوات توجہ بار شروع کی جائے سورہ رعد سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے پہلے جملے کو لوح دل پہ لکھیے گا پہلے لفظ سے ہی انشاءاللہ سرحد حقیقت سامنے دکھائی دے گی فرمایا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فرمایا اس جیسا کون ہو سکتا ہے جو ہر نفس کے سرہانے قائم ہے اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو افمن ہوا قائم علی کل نفس کل انسان نہیں کہا کل نفس جو ہر نفس کے سرانے قائم ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں نفس کی تعریف کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے جس جس پر موت آ سکتی ہے اس پر قائم ہے اور موت کس کس کو آ سکتی ہے چیونٹی سے ہاتھی تک جن سے بشر تک 18,000 عالمین کی ایک جنس بھی تو ایسی نہیں جسے موت نہ آئے تو ہر صاحب نفس پر قائم ہے وہ باکمال اور قائم کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونے والا کھڑا وہ ہو سکتا ہے جو بیٹھ بھی سکے بیٹھ وہ سکتا ہے جو لیٹ بھی سکے لیٹ وہ سکتا ہے جو سو بھی سکے اور یہ صفتیں مخلوق کی ہیں خالق کی نہیں ہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی طبیعت میں چاہ رہا ہے دل کچھ سننے کو ہاں کہنے کی مجھے ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کس کا تذکرہ ہے آیت میں ویسے تو 14 کے 14 اس صفت کے مالک مگر ان 14 میں بھی پھر صرف ایک ہے جس کا لقب بھی قائم ہے ہاں رات بتایا تھا نا میں نے اور وعدہ بھی کیا تھا کہ قائم پہ گفتگو ہوگی میں نے خدا کو حی اور قیوم کہا تھا اور سرکار کو حی اور قائم کہا تھا اسے شاید بعض کم علموں نے یہ سمجھا ہے کہ قیوم بڑا ہوتا ہے اس لیے غضنفر نے مولا کو قیوم نہیں کہا ایسی بات نہیں کل جب تم جنت پہنچ جاؤ گے تو
تمہاری طرف جو اللہ کا رقہ آئے گا ہر جنتی کی طرف. بھری پڑی ہیں کتابیں, پتہ ہے اس پہ لکھا ہوا کیا ہوگا؟ من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فانی اقول لشیء کن فیکون قد جعلتک تقول لشیء کن فیکون. یہ رقہ وہ بھیج رہا ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی, وہ زندہ جسے موت نہیں آتی, اور بھیج اس زندہ کی طرف رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی. پچھلے جو نعرے میں شامل نہیں ہوئے نصیب دشمنا, طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں, بڑا پچھتاوا ہوگا میدان قیامت میں. زبانیں چبا ڈالیں گے انسان کہ تجھے یا علی کہنے کی عادت کیوں نہیں تھی. ہاں, میں نے حالانکہ اسد سے کہا تھا کہ مجھے کسی اور موضوع پہ پڑھنے دو, میں نے کہا نہیں, امام زمانہ کے موضوع پہ پڑھیں. ہاں, تو مجھے پچھتاوا نہ ہو اپنے انتخاب کا. اور ویسے بھی قبر میں زیادہ سوال ہی اس ذات کے بارے میں ہوگا جو تمہارے زمانے کی حجت ہے. ہاں, جو اس کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہوگا اتنے مزے میں ہوگا. وہ بھیج رہا ہے جو حی بھی ہے قیوم بھی, اور بھیج کس کی طرف رہا ہے؟ الی الحی القیوم, اس حی اور قیوم کی طرف, لا یموت جسے موت نہیں آئے گی. اور مضمون کیا ہے؟ اللہ کہے گا انی اقول لشیء کن فیکون, میں وہ اللہ ہوں جس شے کو کن کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. اے مومن, آج کے بعد میں نے تجھے بھی ایسا کر دیا ہے, تو جو چاہے گا کن کہنا ہو جائے گا. نہیں, جنت ملے گی کس کے بدلے میں؟ نمازوں کے صلے میں. اگر نمازیں جنت لے جاتی تو 72 فرقے کے نمازیوں سمیت جہنم میں نہ جلتے. نمازیں جنت نہیں لے جاتی, 14 کی محبت لے جاتی ہے. تو جن کی محبت کے صلے میں تم کل کون پہ حکومت کر رہے ہو, وہ دنیا میں کون پہ حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ جو میں نے یہ حدیث قدسی اس لیے پڑھی بھائی کہ جب اللہ کی نظر میں تم قیوم ہو سکتے ہو تو پھر میرے زمانے کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے جان کے ہی قائم کہا تھا. ہاں, قیوم صفت مشبہ ہے جو اپنی ذات کو زیدی صاحب قائم رکھے, اور جس کو اس نے زمین پہ قائم بنا کے بھیجا ہے وہ خود بھی قائم ہے اور اس کے سبب سے زمانہ بھی قائم ہے. اللہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا. اسد میں کم ظرفوں کی وجہ سے, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, جتنے ظرف والے ہیں ان کا نقصان ڈاکٹر صاحب میں نہیں کرنا چاہتا, نہ کر سکتا ہوں. دعائے عدیلہ میں یہ جملے موجود ہیں, تحفۃ العوام سے لے کر بڑی کتابیں تک بھری پڑی ہیں دعائے عدیلہ سے.
تمہارے 12ویں امام کے بارے میں جملہ ملے گا اس میں الذی ببقائہ بقیت الدنیا ولوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا، وہ جس کی بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ادھر والو، جس کے وجود کے سبب زمین و آسمان قائم ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات رزق کھا رہی ہے۔ یہ نعرہ ادھر نہیں جا رہا، چکر کیا ہے؟ اصل میں بھائی یہ ضمانت ہوتی ہے، لاکھ بندہ اللہ 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 کی تسبیح پھرا رہا ہو، پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوگی اس سے، صرف اللہ کو مانتے ہو یا رسول کو بھی مانتے ہو؟ لاکھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے نعرے بندہ لگاتا رہے، پوچھنا پڑ جائے گا نبوت تک کھڑے ہو یا علی کو بھی مانتے ہو؟ جو بندہ یا علی کہہ دے اس سے نہ رسول پوچھنے کی ضرورت نہ خدا پوچھنے کی ضرورت۔ جو جس کے سبب دنیا باقی نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں ظرف والوں کا نقصان نہیں کرتا، یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ ہاں، جن کے ظرفوں میں ان کے فائل کا ہتھوڑا سہنے کی صلاحیت ہے، ان کی امانت ہے یہ جملہ۔ کس کے سبب دنیا باقی ہے؟ میرے زمانے کے امام کے سبب، جو اس سے پہلے 13 معصوم گزرے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ بولو، کوئی مدینے میں، کوئی نجف میں، کوئی مشہد میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرہ میں۔ یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں یہ دنیا سے باہر تو نہیں؟ اللہ جانے میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس نے کیا سمجھا، کس کے سر سے گزرا، کس کے سہنے دل میں اترا۔ ہو حیران چہرو، عادت غضنفر کی حیرت زدہ کو زیادہ حیران کرنا، جلتے کو زیادہ جلانا، ٹھنڈک والے کو یخ کر دینا۔ جس کے دل میں ٹھنڈک اتر رہی ہے وہ خوشی منائے، جو جل رہا ہے تنور دہکانے لگا ہوں۔ یہ دنیا میں ہے نا شہر، دنیا باقی ہے میرے امام کی وجہ سے۔ بھائی ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں 20 آدمی بیٹھے ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، اس میں جاہل بھی ہیں، اس میں سید بھی ہیں، اس میں امتی بھی ہیں، اس میں گناہگار بھی ہیں، اس میں متقی بھی ہیں۔ اگر چھت گر پڑے سارے جائیں گے نا؟ یعنی وہ چھت ضمانت ہے عالم کے بھی بقا کی، جاہل کی بھی بقا کی، سید کے بھی بقا کی، متقی کی بھی بقا کی۔ الذی ببقائہ بقیت الدنیا، جو کائنات کو سہارا دے وہ علی ہوتا ہے، جو علی کی ضمانت بن جائے وہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے، کم از کم اپنے سردار کی آمد تک زندہ رہو۔ اس کی آمد تک جو زندہ رہا پھر وہ نہیں مرتا۔ یہ ضمانت ہے میری طرف سے۔
گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ مسجد کے اندر والے تو نہیں گھبرائے ہوئے؟ جیتے رہو. یہ وہ قائم ہے، نہ صرف خود قائم بلکہ جس کے سبب زمانہ قائم. محترم، زمانے میں اللہ جانے کتنی دنیایں ہیں. لفظ تو ہے نا ایک زمانہ، اور اس ایک زمانے میں لا تعداد دنیایں. ہاں، کیونکہ اس وقت مجھے دنیا کی جغرافیہ پہ بحث نہیں کرنا. وہ ہاں ایک اور سبب بتاتا چلوں. علامہ عباس بن جواد کربلائی نے اصول کافی کے شارحین میں سے ایک شارح کا قول پیش کیا ہے اپنی کتاب شرح زیارت جامعہ میں. بہت پیارا لگتا ہے مجھے ان کا وہ جملہ. اگر میرے سامنے ان کی طبیعتیں آمادہ ہیں تو سنا دوں. وہ فرماتے ہیں سمیا بالقائم لأنه موجود بنحو من الموجود لا يزيل ولا يمرض ولا يحرم ولا يدثر بتغيير الكائنات ولا يهله ولا يهلله صروف الدهور ولا يعتريه الموت ولا هلاك بتأثير النجوم والافلاک. وہ کہتے ہیں میرے مولا کو قائم کہتے اس لیے ہیں کہ جب سے ہے آج تک اور آج سے جب تک رہے گا ایک ہی حالت میں ہے. اللہ یعنی کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں لا یزیلو، نہ تو زائل ہوتا ہے، لا یمرضو، نہ مریض ہوتا ہے. مرض ندیم عارضہ ہے، اور یہ عارضے سے پہلے کے لوگ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور نظر دے دیا اگر کبھی ان میں کے کوئی حجت بظاہر بیماری ظاہر کر کے آ بھی جائے چادر کے نیچے تو وہ حقیقتاً بیمار نہیں ہوتی. انہیں تو کائنات کے بیماروں کا علاج کرنا ہوتا ہے. چلے تو نہیں گئے ہو قبروں والو؟ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. پہلی بات تو یہ ہے رسول نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ ترجمہ کرنے والوں کی جہالت ہے. رسول نے تو کہا تھا انی لاجد فی بدنی ذوفا فایتنی بالکساء الیمانی فغطنی بی. میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بیماری کا ذکر کہاں ہے؟ اور وہ ذوف کیا تھا؟ اپنے حبداروں کے گناہوں کے بوجھ کو دیکھ کر رسول نے ذوف محسوس کیا. پھر ایک جلسہ کیا. تاکہ ہو تو چھوڑ دوں جی تاکہ ان کے گناہوں کا حل نکالا جائے. اور وہاں ایک جو درس ملا ہمیں، اس کو ڈاکٹر صاحب سوچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. درس کیا ہے بھلا؟ حدیث کے ساتھ تو پڑھتے ہو نا؟ یہ جملے آتے ہیں کہ یہ چادر کے نیچے تھے اور وہ زبان بے زبانی سے فرشتوں میں کوئی اعلان کر رہا تھا یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا شمس مضیتا ولا قمر منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء. میں نے آسمان کو بنا نہیں بخشی، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے سورج کو تابانی نہیں دی، میں نے چاند کو نور عطا نہیں کیا، میں نے آسمان کو دوار نہیں بنایا، میں نے دریا جاری نہیں کیے، میں نے کشتیوں کو محو سفر نہیں رکھا، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے. نہیں اب پنڈی والوں سر اٹھانا. سبق کیا مل رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، وَسُکَّانَ سماواتی، اور اے میرے ساتوں آسمانوں کے باشندوں.
نہ نہ نہ، ابھی منزل آگے ہے، ابھی وہ سرحد ادراک آگے ہے۔ نہج البلاغہ منبر پہ لے آ، ورنہ کل پڑھ کے آنا۔ خیبر شکن کہہ رہا ہے منہم قیام لا یرکعون ومنہم رکع لا ینتصبون ومنہم سجد لا یرفعون۔ فرماتے آسمان میں ایک چپا جگہ ایسی نہیں، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ جو رکوع میں ہے وہ اٹھتا نہیں، جو قیام میں ہے وہ جھکتا نہیں، جو سجدے میں ہے وہ سر نہیں اٹھاتا۔ قیامت تک اسی طرح اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں میرے سامنے شیعہ بیٹھے ہیں یا کسی اور مذہب والے، اب کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں کر اللہ کی عبادت رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ، اللہ نے اپنی عبادت روک کر 5 کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ جو اللہ بات پلے پڑی دوستو، میں اس لیے اٹھا کے آخری بندے بھی مجھے نظر آئیں۔ فرشتے اس کی عبادت میں ہیں۔ چلے تو نہیں گئے ہو، اور عبادت کے مختلف اصناف میں ہیں۔ اور اللہ کیا کہے، اے میرے فرشتے، اے میرے آسمان کے باشندے، کتنی دیر تک فضائل پڑھتا رہا؟ اللہ نے درس دیا جلسہ کسا کے موقع پر ہم جیسے بے علموں کو کہ میری نماز پڑھی جا رہی ہو، میرا سجدہ ہو رہا ہو، میری عبادت ہو رہی ہو، ان کا نام تو کیا، ان کے فضائل پڑھے جا سکتے ہیں۔ پیار کرتے ہیں بس تیرا احسان مولا، چھوڑ کے جائیں درے نجات کو جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان مولا۔ کوئی آسود کے گار کے نعرہ اللہ نوریوں کی عبادت رکوا کے ان کا قصیدہ پڑھے۔ تو فرشتوں کی عبادت میں خلل نہیں پڑتا۔ تیری نماز بڑی عرش سے اتری ہے نا۔ بے روح کی مردہ نمازیں ہیں، پڑھے جا۔ اللہ کی قسم، ہاں مردوں کا کاروبار کر رہا ہے زمانہ۔ نماز پڑھنے والے تو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں میں، بہت تھوڑے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم کروڑوں ہیں جو نماز پڑھ کے بھی بے نماز۔ کتنی بڑی بدقسمتی گئے، نماز پڑھ کے بھی پھر بے نماز، کیونکہ حقیقت نماز کا پتہ نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ زائل نہیں ہوتا، بات یاد ہے؟ قائم کیوں نام ہے؟ جب سے ہے، ایک ہی حالت میں ہے۔ لا یمرضو، مریض نہیں ہوتا۔ لا یحرمو، راشا نہیں آتا۔ ہمیں تو زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ راشا گھیر لیتا ہے نا، کسی کو نوجوانی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن سن کے تقاضے پہ تو سب کو ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے چونکہ یہ قائم ہے، لا یحرم، کروڑوں سال بھی زندہ رہے، اسے راشا نہیں ہو سکتا۔
لا یدثر، پرانا نہیں ہو سکتا، اسے جھریاں نہیں پڑ سکتی. لا یحلہ ولا یحللہ صروف الدہور، زمانہ جتنے چکر مارے اس کی کوئی شے تحلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ زمان ہے، یہ امام زمان ہے. زمانہ پیچھے ہوتا ہے، یہ زمانے سے آگے رہتا ہے. وَلَا يَرْتَرِيهِ الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ بِتَأْثِيرِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ، ستاروں کے اثرات، آسمان کی تاثیر اسے موت نہیں دے سکتی. کیوں؟ بالکل اسی طرح میں منہ مانگا انعام دوں گا اس شخص کو جو سورج کی ایک شعاع کو موت دے سکے. شعاع کہاں سے نکلتی ہے بھلا؟ سورج سے. شاد باش نکلتی سورج سے ہے. اگر پہلے دیکھا ہے تو تائید کر دو، ورنہ کل تجربہ کر لینا، طلوع آفتاب کے وقت چھت پہ چڑھ جانا. نکلتے ہی شعاع نہیں ہوتی، سورج اکیلا ہوتا ہے. کچھ لمحات تک سورج ہوتا ہے، شعاع نہیں ہوتی. پھر اچانک ایک شعاع پھوٹتی ہے، پھر بہت سی شعاعیں. امیر کائنات فرماتے ہیں نحن شعاع جلال الکبریاء، ہم جلال الہی کی شعاعیں ہیں. العظمت للہ. ایک وقت تھا، بس وہ تھا، ہم بھی نہیں تھے. اب شعاع نکلتی سورج سے ہے. سورج شعاع کو خلق نہیں کرتا پنڈی والوں، شعاع سورج سے صادر ہوتی ہے. جی جی، یہ 14 شعاعیں آفتاب توحید سے صادر ہوئیں. شعاع سورج نہیں ہے. کسی سائنسدان سے لکھوا کے لاؤ، علم حیات والے سے، علم طبیعت والے سے، علم شریعت والے سے. سورج اور ہے، شعاع اور ہے. شعاع سورج نہیں، مگر سورج سے جدا بھی نہیں. چودہ اللہ نہیں، اللہ سے جدا بھی نہیں. سورج کا تو پتہ ہی نہ چل سکتا اگر شعاعیں نہ پڑتی. نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری حیدری. ارادے اچھا، یعنی جب سورج ہوتا ہے، شعاع کہیں سورج کی گہرائی میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. پھر جوں جوں وقت گزرتا ہے وہی شعاعیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سورج کا پرچار کرتی ہیں. کوئی کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہو تو شعاعیں وہاں گھس گھس کے بتاتی ہیں کہ سورج ہے. سورج نہیں بتانے آ سکتا کہیں، شعاعیں بتاتی ہیں. اور جب سورج ڈوبتا ہے پھر شعاعیں کہاں جاتی ہیں؟ دوبارہ سورج میں ضم ہو جاتی ہیں.
اللہ جانے اسد میں نے کیا کہہ دیا، اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے سہنے دل میں اترا. نکلتی بھی سورج سے ہیں، زم بھی سورج سے ہوتی ہیں. ہمیں اللہ کہتا ہے موتو، مر جاؤ. ان سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ. اللہ اللہ اللہ. ہم مرتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں. لوٹتے کدھر ہیں؟ ارجعی الی ربک، رب کی طرف لوٹا. جس سے نکلے تھے اسی میں ضم ہو جاتے. نہیں اب مسجد والو، ادھر والو، میں ہوں بڑا شک کی مزاج. ہاں بالکل، میں شک میں جلدی آتا ہوں، کیونکہ تم کافی دیر سے نعرے میں شریک نہیں ہو رہے. میرے شکوک و شبہات زیادہ بڑھ رہے ہیں. نہیں اس لیے نہیں، رشوت میں تو کبھی میں نے نعرے مانگے نہیں. اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد چہرے دیکھوں گا، یا شک یقین میں بدل جائے گا، یا پھر ایقان میں تبدیل ہو جائے گا. سر اٹھانا، شعاع نکلی بھی سورج سے، ضم بھی سورج سے. یہ 14 لوٹ کدھر رہے ہیں؟ الی ربک، رب کی طرف، کیونکہ صادر اسی سے ہوئے تھے، ضم اسی سے ہوئے ہیں. اب ایک شخص کو مٹھاس سے دشمنی ہے، میں نے دودھ میں میٹھا ضم کر دیا. اب کتنا بے غیرت ہے وہ شخص جو چسکیاں بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے میٹھے سے نفرت ہے، مجھے میٹھے سے نفرت ہے. بے غیرت کے بچے، یا دودھ پھینک یا میٹھا دودھ سے نکال. علی اور اس کے 11 بیٹے ضم ہو چکے ہیں توحید میں، یا ان کو نماز میں بلا یا اللہ کو چھوڑ. اللہ 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 اللہ. جو سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں جی ہاں. اب یہ دیکھو پھر اسی مثال، چونکہ اسی مثال بندے کو جلدی سمجھ آتی ہے. میٹھا الگ تھا، دودھ علیحدہ تھا، ضم ہو گیا. اب جہاں جہاں دودھ ہوگا یہ والا، وہاں میٹھا بھی ہوگا. یا تو کسی طریقے سے نکالو اسے، نہیں نکلتا. تو پھر اگر میٹھے کا جگ میز پہ ہے، دودھ میز پر، میٹھا میز پر، دودھ زمین پر، میٹھا زمین پر. اب یہ 14 کس میں ضم ہیں؟ توحید میں. اللہ کہاں ہے؟ اور نہیں بلے بڑی بات، کہاں ہے اللہ؟
ہر جگہ افمن ہوا قائمن علی کل نفس، اللہ فرماتا ہے اس جیسا کون ہے جو ہر نفس کے سرانے کھڑا ہے؟ جو ٹھیک ہے نا، چونکہ توحید میں دم ہے تو جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہر نفس کے سرا، چونکہ اللہ بدن نہیں رکھتا، یہ رکھتا ہے۔ اللہ بیٹھنے کھڑے ہونے سے پاک ہے، یہ چونکہ جسم رکھتا ہے یہ کھڑا ہے۔ اور خدا کی قسم، یہ صادق آل محمد نے پوچھا تھا آپ کے قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جس دن سے کبریائی سے برآمد ہوا ہے وہ دن ہے، اور آج کا دن بیٹھا ہی نہیں۔ ہاں اللہ سرکار کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیکہ یا حجت المعبود وَالظِّلَّهُ الْمَمْدُودِ، اے معبود کی حجت میرا سلام، اے مخلوق کے سر پر اللہ کے پھیلے ہوئے سائے میرا سلام۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، جو حقیقت تک پہنچے میں داد دیتا ہوں اسے، اور صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے۔ جو نہیں بھی پہنچے انہیں میں اکیلا نہیں کرنا چاہتا۔ سایہ دیکھو، سایہ ایک ہوتا ہے، ہوتا بہت سروں پہ ہے۔ یہ صاحبان لگا ہوا ہے نا، ایک ہی ہے نا، اب ایک ایک بندے کے لیے الگ تو صاحبان نہیں ہے نا، ایک صاحبان ایک سائے کے نیچے بہت سے لوگ، اور یہ ہے اللہ کا سایہ۔ اور صفت کیا ہے؟ ممدود۔ جب اشارتاً ایک بات کہہ کے گزر رہا ہوں، ہے ذل، صفت ممدود۔ مرزا صاحب اللہ جنتی لوگوں کا انعام بتا رہا ہے سورہ واقعہ میں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے جنتی لوگ جنت میں پھیلے ہوئے سائے کی پناہ میں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، پوری مجلس پڑھنا پڑ جاتی ہے۔ اب ایک کس بندہ شاہ کی ایک مجلس میں شرح کرے؟ ہاں، لیکن ہو سکا تو میں آپ کو سی ڈی بھیجوں گا۔ ملتان میں میں نے محرم سے کوئی چند دن پہلے سوال آ گیا تھا، پھر میں نے پوری مجلس اس سوال پہ پڑھ دی کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ ہاں، تو سوا گھنٹہ کی مجلس ہے، اس میں نے وہ علتیں بتائی ہیں کہ سایہ کیوں نہیں تھا۔ ہاں، چونکہ آج موضوع سرکار زمانہ ہے، اس کے بعد ذل ممدود کے حوالے سے دو فکریں کہنے لگا ہوں تمہاری خدمت میں۔ بڑا تیر مارا ہے لوگوں نے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ یہ ذہن میں رکھ لو، صرف رسول کی بات نہیں، جو بھی محمد ہوتا ہے بے سایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر رسول بے سایہ ہوتا تو پھر ہر رسول بے سایہ ہوتا۔ جبکہ موسیٰ کا سایہ تھا، نوح کا تھا، ابراہیم کا تھا، عیسیٰ، رسولوں کے سائے تھے، محمد کا سایہ نہیں تھا۔ تو سایہ نہ ہونا شرط محمدیت ہے۔
جی ہاں، تو میں نے 14 محمد دیکھے ہیں دنیا میں، تو ان 14 میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، تیرے زمانے کے امام کا بھی نہیں۔ کیوں؟ بعض کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ ظِلَّ اللَّهِ وَأَنَّ الظِّلَّ لَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، کیونکہ یہ خود اللہ کا سایہ ہیں اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں میں نے اصل بحث کی ہے اور دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ ہاں یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ اب دیکھیں سائے کی پہلے حقیقت کو دیکھیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورہ فرقان ہے، پڑھ لینا، یہ لے آؤ ممبر پہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا وجعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے اپنے رب کو دیکھا نہیں کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو اپنے پاس روک لیتا۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، ہاں صاحبان اشارات کے لیے اشارے ہیں، یعنی کسی ایسے سائے کی بات ہو رہی ہے جو چل پھر سکتا ہے، جو روک سکتا ہے، جو بھیجا جا سکتا ہے۔ دیکھا نہیں کیسے پایا؟ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور قرآن کہتا ہے سورج دلیل ہے سائے پر، یعنی اگر سورج نہ ہوتا سایہ کسی کا بھی نظر نہ آتا، سورج نے آ کے بتایا۔ اللہ جی جی کہ کس کا سایہ ہے اور کس کا نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا نا یہ فلسفہ اور کلیہ ہی غلط ہے، بھئی چونکہ یہ اللہ کا سایہ ہے اس لیے سایہ نہیں، یہ کلیہ غلط ہے۔ ہاں یہ مفلس یہ علم کی دلیل ہے، کمی علم کی دلیل ہے۔ ہاں جو علم بانٹنے والے سے علم لیتے ہیں وہ اس کلیہ سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں حضور، سورج ہے، تھک گیا تو چھوڑ دوں، سورج دلیل ہے سائے کی، ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا۔ سورہ دہر کو پڑھ لینا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج نکلے گا نہ چاند۔ لیکن جنت کی ہی آیت پڑھی تھی میں نے سورہ واقعہ کی، پھیلے ہوئے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی یا نہیں؟ قیامت کے دن بھی سورج نہیں ہوگا۔ یہ حیران ہو گئے، او بھئی اتنی مشہور بات پہ تو خدا کے لیے حیران ہونا چھوڑو۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اللہ فرماتا ہے سورج قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا، سورج کی بینائی چھین لی جائے گی، سورج کی آنکھیں نکال لی جائیں گی، تو سورج تو ہوگا ہی نہیں، پھر لواء الحمد کا سایہ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ یہ پھر کسی عشرے میں مجھے یاد دلانا، میں پوری مجلس پڑھوں گا اس مسئلے پر اور بحث کر کے بتاؤں گا کہ قیامت کے دن جب سورج نہیں ہوگا تو زبانیں کیوں باہر آئیں گی، پیاس کیوں لگے گی، پسینے سے لگامیں کیوں چڑھ جائیں گی۔ ہاں یہ حقائق اور اسرار کا ایک علیحدہ سفر ہے۔ اور آؤ دیکھو، یعنی شے کا وجود، یہ ضروری نہیں کہ ہر ذی وجود سایہ دار بھی ہو۔ یہ پرچم ہے نا، پرچم ہے نا، سایہ ہوتا ہے اس کا یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک، آؤ اس کو لیے کو بھی غلط کر دکھاؤں قرآن سے۔
بھائی میرے اگر تو ہے سوچنا تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ سوچو، ہاں ورنہ بس سنو اور سمجھ میں آ جائے تو مان لو۔ ہر وہ شخص جو یہاں جھٹلاتا رہتا ہے میرے مولا کو، اسے خبردار کر رہی ہے یہ آیت، سورہ قلم میں ہے، پڑھ قرآن۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے کہیں گے انہیں جہنم لے جانا ہے، وہ فرشتوں سے اپنے بازو دھکم پھیل میں چھڑا کے دوڑیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، پالنے والے تیرے فرشتے ہمیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں، ہماری نمازیں کہاں گئیں، ہمارے روزے کیا ہوئے، ہماری حج کا کیا بنا، ہمارے اعمال کا ڈھیر تھا وہ کدھر گیا۔ قرآن ہے، قرآن لے آپ منبر پہ، اللہ کہے گا ان طالقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جسے جھٹلاتے رہے ہو اس کے پاس جاؤ۔ نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری حیدری۔ کیا کہے گا؟ ان طالقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس کی تکذیب کرتے تھے، جسے جھٹلاتے تھے اس کے پاس جاؤ۔ اور جب اس کے پاس آئیں گے پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ اگلا حصہ، ان طالقوا الی ظل ذی صلاص شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اللہ کہے گا 3 شاخوں والے پرچم کے نیچے جاؤ، لا ظلیل، جس کا سایہ ہی کوئی نہیں، پرچم بھی ہے سایہ بھی نہیں ہے۔ یعنی پہلے حق کی مثال دی تھی، اب باطل کی مثال ہے، باطل کے پرچم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو شامیانہ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے مسلمان بیٹھے، یہودی بیٹھے، سایہ تو ڈالے گا ہی، لیکن جو لواء الحمد خیبر شکن کے ہاتھ میں ہوگا اس کی ذات میں یہی طلسم، یہی تو کرشمہ ہے، مومن پہ چھاؤں کرے گا، منافق پہ دھوپ ڈالے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں اب یعنی میں بحث میں پڑھا رہا تو بہت وقت گزر جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کو بھی سمجھ لیں اور ذہنوں پہ زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ سائے کا نیر زیدی فلسفہ کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھو، پھر سمجھ میں آئے گا ہمارے ہیں کیوں 14 کے کیوں نہیں۔ رب محمد کی قسم، اور یہ جو بات اب بتانے لگا ہوں، بے شک وہ سیڑھیاں ملتان والی منگوا لینا، یہ جملہ وہاں بھی نہیں بولا میں نے، کیونکہ ایک راز میں لاتعداد علتیں ہوتی ہیں، ان کو اور بتائی تھی، تمہیں اور بتا رہا ہوں، آمادہ ہو؟ اندر والے تھک تو نہیں گئے؟ اگر یہ نعرہ میرے یقین کے لیے تھا تو یقین مانیے کوئی یقین نہیں آیا مجھے۔ ہاں بس میرے طرف دیکھو، محلے بانٹ کے نعرے نہ لگایا کرو، یک زبان لگایا کرو۔ سائے کا فلسفہ قرآن سے پوچھو، کیوں ہے سایہ؟ سورہ نحل کی آیت، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اولاد آدم کے سائے بنائے ہیں، کبھی دائیں پھیلاتا ہوں کبھی بائیں پھیلاتا ہوں، کیوں؟ ان سے اپنے سجدے کراتا ہوں۔ جی سورہ رات کو پڑھنا، للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں جو 7 آسمان میں ہیں، جو زمین پر ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں۔ کس پوزیشن سے؟ طوعا وکرہن، فظلالہم بالغدو والآصال، فرمایا بندے نہ بھی کریں، صبح و شام طوعا یا کرہن ان کے سائے سجدے کرتے ہیں۔
आओ जब मैंने तफासिर अहल बैत को पढ़ा, जागो नतीजा देने लगा हूं पिंडी वालों कि क्यों करा रहा है साए से सजदे। अल्लाह ने कहा कोई मुतकब्बिर है, सजदे से इनकारी है, वो यूं झुके। जो झुक रहा है उसकी नमाज में वसवसे हैं, उसकी नमाज में बंदों के लिए सोच है, मखलूक के लिए फिक्र है। बंदगी मेरी, सोच मेरी मखलूक की, वो नमाज तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मैंने साए से सजदा किया, साया तो खालिस मुझे झुकता है ना। अब जैस के, और देखो साया गजनफर का भी है, साया आदम का भी है, यानी गजनफर से लेकर आदम तक नमाज में किसी और को सोच सकते थे, इनके साए से सजदा कराया। 14 न किसी को सोच सकते थे। अल्लाह अल्लाह जी जी हाँ हाँ, इसलिए इनके साए की जरूरत ही नहीं कि अल्लाह उनसे सजदा कराए। नहीं, कौन है? लाओ कोई नबी दिखाओ ऐसा, चैलेंज है, कोई नबी लाओ आदम से ईसा तक, 14 के घर के अलावा, जो अल्लाह से ये कह रहा हो साजदा लका बदनी व लहमी व दमी व बशरी व सवादी व बयाजी व ख्याली। पालने वाले मेरे बदन ने तुझे सजदा किया, मेरे गोश्त ने तुझे सजदा किया, मेरे लहू ने तुझे सजदा किया, मेरी खाल ने तुझे सजदा किया, मेरे बाल ने तुझे सजदा किया, मेरे जिस्म में जो जो काले रंग की शय है उसने सजदा किया, जो जो सफ़ेद रंग की है उसने सजदा किया, मेरे ख्याल ने तुझे सजदा किया। जी जी, जिनके बदन से बाल तक और बाल से ख्याल तक उसको झुके, उनके साए की जरूरत ही नहीं थी, चूंकि बेदाग जाते थी। कहा तुम तो मेरा साया हो। मखलूक के सर पर फैलाया, और साया चूंकि सर पर होता है कायम कहलाता है। समझ में आ रही है बात जी? तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है तुम्हारी, हैं? वो तुम में से हर शख्स के सराहने कायम। आज पता चला असद कि चक्कर क्या है कि रसूल ने अबुल वफा शिराजी से ये क्यों कहा था। बताया ना रसूल ने, अली को इस तरह बुलाया कर, हसन को इस तरह, हुसैन को इस तरह, इन सारे आइम्मा के बारे में बताता आया। उसने पूछा और कायम ज़माना को उसे कब और कैसे? तवज्जो फरमाते इज़ा बलग सकीन मिन का हक़दा व हौमा औमा इला हल्क़िही फनादे या साहिब ज़मान अगसनी। फरमाया जब कातिल का खंजर तेरी शह रग पे आ जाए फिर कायम को बुला। अल्लाह, क्यों या रसूलल्लाह, पहले क्यों ना बनाऊं? फरमाया आने में वक्त उसे चाहिए जो कुछ दूर है, जो सर पे पहले कायम है। अल्लाह अल्लाह समझ में आ रही बात? हाँ, जो पहले ही सर पे साए की तरह खड़ा है उसे आने में देर कैसी, उसे आने में वक्त कैसा है? इसलिए बेशक शहर रग पे पहुंच जाए कातिल की छुरी है? जी, फिर अपने इमाम को बुलाओ। आज राज का पता चला, बस खत्म हो गई बात। मैं राजी हूं तुमसे कि हाँ जी
ہیں؟ ہاں، ایک بہت اچھا سوال کر دیا اور موقع پہ ہی کیا. جی ہاں، تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن. 1-2 دن کا وقت دے دینا، ٹرک کتابوں کا لاد کے میں منگوا لوں گا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں، یہ قد قامت الصلاۃ اور اقیم الصلاۃ کا مطلب ہی یہی لکھا ہوا ہے تفاسیر اہل بیت میں کہ من قبل ولاؤ یا تقائم آل محمد قد اقام الصلاۃ، جس نے قائم آل محمد کی ولایت کو تسلیم کیا اس نے نماز قائم کی. جو قائم کی ولایت کو نہیں مانتا اور اگر کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ، مولا کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے، قائم نہیں کر رہا. جیتے رہو. عیسیٰ کے جب سرکار عیسیٰ سے کہیں گے یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، اے مریم زادے آگے بڑھا اور نماز پڑھا، تو وہاں 2-3 جملے بولے گا عیسیٰ، ان میں ایک یہ بھی ہے قد اقیمت لک الصلاۃ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں کیسے آ سکتا ہوں، صلاۃ قائم تو تیرے لیے ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یعنی بلکہ چلو ایک راز کی بات اور بھی بتاتا چلوں. ہاں، نمازیوں کی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے. میں شرح نہیں کروں گا، کہو گے بھی تو نہیں کروں گا. نمازیوں کی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے. عارف مومن کی نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے، قیام پہ ختم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے مریم سے بھی کہا تھا یا مریم اقنتی لربک ورقعی مر راکع، اے مریم تو بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. عارف کی نماز شروع ہی رکوع سے ہوتی ہے. اور میں یہاں جسمانی قیام کی بات ہی نہیں کر رہا، حقیقت قیام کی بات کر رہا ہوں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. ہر مجلس میں پوچھا ہے اور یہی پوچھا ہے آخری لمحات میں، اپنی داد کے لیے نہیں. گھنٹے سے بھی زیادہ داد لے کر اگر پیٹ نہیں بھرا میرا تو آگے کیا بھرے گا. صرف اس احساس کو زندہ کرنا ہے، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، 4 آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں، اور یہی سوچ کے سن لینا. تمہارے تصور توقع سے بہت پہلے ممبر خالی کرنے لگا ہوں میں. رات بھی میں نے تمہیں بتایا تھا، ہم سن کر روتے ہیں، جو غیبت کے پردے میں بیٹھا لہو رو رہا ہے وہ سن کے نہیں روتا. اللہ، وہ کتابیں پڑھ کے نہیں روتا. جی، 1250 سال ہو گئے تیرے امام کو لہو روتے روتے. خود زیارت ناہیہ میں کہہ رہا ہے لعب کے انا لک بدلت دموع دمن، اے میری جد مظلوم زمانہ تجھے پانی روتا ہے، میں تجھے لہو روتا ہوں.
سجاد کے 40 سال لہو رونے کا سن کے ماتم کرتے ہو، سینہ کو بھی کرتے ہو، تعجب ہوتا ہے تمہیں جو صدیوں سے رو رہا ہے۔ العظمت للہ۔ دیکھنا میری طرف، ایک عالم ربانی، یہ دائیں بائیں عباس کے 2 علم ضامن، ایک عالم ربانی نے پوچھا مولا آپ اور سید الساجدین لہو روتے رہے حسین کی شہادت پر، ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا لو کان الحسین حیا لبقا اے زندمن، اگر حسین زندہ ہوتا وہ بھی لہو روتا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے میں گوشت ہے، کس کے سینے میں پتھر ہے۔ عالم حیرانوں کے کہتا ہے مولا میں نے تو سمجھا تھا حسین کی شہادت نے لہو رلایا آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں حسین ہوتا تو لہو روتا۔ عباس کی شہادت پہ فرمایا عباس ہوتا وہ بھی لہو روتا۔ مولا اکبر کی شہادت پہ فرمایا آج اکبر ہوتا وہ بھی لہو روتا۔ چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ پھر مولا روتے کس کو ہو؟ فرمایا جس کی آنکھوں کے سامنے زینب کا ننگا سارا جائے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ فرمایا جو اللہ کی غیرت ہو، جو غیرت الہیہ ہو اور علی کی بیٹی کو برہنہ سر دیکھے وہ لہو نہیں روئے تو کیا کرے؟ میں شکوہ نہیں کر رہا تمہارا، مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں کبھی نہ رلائے۔ بہت رو چکے ہو لیکن ایک دعوت فکر دینا تھی، میں نے کہا تمہاری چیخیں نکلیں، بین کیے، کسی نے سینہ کوٹا، کسی نے رانے پیٹیں، لیکن فیصلہ میں بڑی جلدی چھوڑنے لگا ہوں۔ لفظ تو ایک ہے، سر کی اریانی، لیکن خدا کی قسم لمحہ یہ وہ مشکل ہے۔ قائم تو بعد میں رونا شروع ہوا نا، سجاد تو دیکھ کر خون رویا۔ آؤ میرے سر پہ قرآن لے کے آؤ، تیرے مولا حسن کا ایک بیٹا یہ سن کے مر گیا تھا کہ زینب کی چادر چھن جائے گی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں میں علمانوں سے کہہ رہا ہوں، حسن مثنیٰ سے چھوٹے ہیں، حسن مثنیٰ سے چھوٹے، شہزادہ قاسم سے بڑے ہیں، نام ہے حسین اسرم، اپنے چچا حسین کے ہم نام، اسرم لقب ہے۔ حسن کے بعد حسین کو بھی بابا کہتے تھے۔ پڑھ کتابیں، جب حسین نے احرام توڑے نا یہ دوڑ کے آ گیا، بابا احرام کیوں توڑ دیے؟ لاکھوں حاجی موجود ہیں، میں اپنے بابا حسن کی طرح فصیح و بلیغ ہوں، مجھے حکم دے ابھی ایک خطبہ پڑھوں گا، سارے تیرے قدموں پہ گر کے تیری بیعت کریں گے۔ حسین نے اسرم کو گلے سے لگایا، بیٹا اگر ساری خدائی بھی میری بیعت کر لے تو میں قاتل سے بچ نہیں سکتا۔ حسین کی باہوں کے حلقے میں حسین اسرم کا جسم تڑپا، بابا آپ مارے جائیں گے، اور کون کون؟ سنو گے؟ شیر خار کی طرف بلاتش بھی اشارہ کر کے کہا یہ اصغر بھی نہیں رہے گا، سارے مارے جائیں گے نا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ جب حسین اسرم نے سنا نا اصغر بھی مارا جائے گا، اچانک چہرے کی رنگت بدلی، آنکھوں میں سرخی آئی، کہا بابا جلدی سے بتا ہم سب تو مارے جائیں گے، میری پھوپھی زینب کا کیا ہوگا؟ حسین نے رو کر کہا شام غریبہ میں چادر چھن جائے گی، صحرائے کربلا کی وسعت میں ننگے سر پہرا دے گی۔ وہی اسرم کو خون کی الٹی آئی، وہی جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، غش کھا کے گرا۔ حسین نے نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ۔
بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، مانیان کے مسائی کو شرف قبول اسم، مومنین مومنات کی شرکت مقدس، جو بیمار ہیں شفا کاملہ، خصوصاً ان کی والدہ کو صحت عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستن کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہور ولی محافظ مقاعد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض قطع ومتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.